بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت سلیمان علیہ السلام کی نبوت اور بادشاہت اور آپ علیہ السلام کی بے مثال حکومت کے بارے میں ذکر کریں گے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایسی بے مثال بادشاہت عطا فرمائی تھی جو ان سے پہلے کسی کو عطا نہ فرمائی اور نہ ہی بعد میں کسی کو ملے گی۔ سلیمان علیہ السلام کے والد کا نام حضرت داؤد علیہ السلام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو ان کے والد محترم حضرت داؤد علیہ السلام کی بادشاہت اور نبوت میں جانشین مقرر فرمایا اور اپنے فضل و کرم سے ان پر بہت سے انعامات عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو پرندوں کی بولیاں بھی سکھا دیں۔ سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگی کہ اے میرے پروردگار، مجھے ایسی بے مثال بادشاہت عطا فرمائیے جو آپ نے کسی کو بھی عطا نہ کی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور آپ علیہ السلام کو بے مثال بادشاہت عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، اے رب مجھے معاف فرما اور مجھ کو ایسی سلطنت عطا کر جو میرے سوا کسی اور کے لیے مناسب نہ ہو، بے شک تو بڑا ہی دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی دعا کو قبول فرما لیا اور ایک ایسی عجیب و غریب حکومت عطا فرمائی جو ان سے پہلے نہ کسی کو نصیب ہوئی اور نہ بعد میں کسی کو میسر آئے گی۔ چنانچہ جنات بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع فرمان تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت کا ایک بڑا امتیاز جو کائنات میں کسی کو نصیب نہ ہوا تھا کہ ان کے زیر نگرانی صرف انسان ہی نہ تھے بلکہ جنات اور حیوانات بھی آپ کے تابع اور فرما بردار تھے۔ اللہ رب العزت نے آپ علیہ السلام کو یہ بے مثل شرف عطا فرمایا کہ ان کی حکومت انسانوں کے علاوہ جنات، حیوانات، چرند پرند اور دیگر مخلوق پر بھی حکومت عطا فرمائی۔ سلیمان علیہ السلام سب کی بولیاں سمجھتے تھے اور اس نعمت پر آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ شکر ادا کرتے تھے۔ اللہ نے سلیمان علیہ السلام کے لیے معجزہ کے طور پر ہوا کو مسخر کر دیا تھا۔ وہ جہاں بھی جانا چاہتے تو تخت پر بیٹھ جاتے اور ہوا کو حکم دیتے تو آپ علیہ السلام جہاں جانا چاہتے وہ فوراً انہیں لے کر چل پڑتی۔ تخت سلیمانی جو ہوا پر چلتا تھا، روایات میں اس کی کیفیت یہ بیان کی گئی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے لکڑی کا ایک بہت بڑا وسیع تخت بنوایا تھا جس میں خود سلیمان علیہ السلام بیٹھتے اور اہل ایمان سوار ہوتے تھے اور ان کے پیچھے اہل ایمان جنات بیٹھتے تھے۔ اس تخت پر 6000 کرسیاں رکھی جاتی تھیں جس پر سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اہل ایمان سوار ہوتے۔ پھر سلیمان علیہ السلام پرندوں کو حکم دیتے کہ وہ پورے تخت پر اپنے پروں سے سایہ کریں تاکہ سورج کی تپش سے تکلیف نہ ہو۔ پھر ہوا اس عظیم و شان مجمع کو اٹھا کر جہاں حکم ہوتا پہنچا دیتی تھی۔ یہ ہوائی تخت صبح سے دوپہر تک 1 مہینے کی مسافت طے کر لیتا تھا اور اسی طرح دوپہر سے شام تک 1 مہینہ کی مسافت طے کر لیتا تھا، یعنی ایک دن میں 2 مہینوں کی مسافت ہوا کے ذریعے طے ہو جاتی تھی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ صاد میں ارشاد فرماتا ہے، پس ہم نے ہوا کو ان کے تابع کر دیا جو آپ کے حکم سے جہاں آپ پہنچنا چاہتے وہاں آسانی سے پہنچا دیتی، اور جنات کو بھی جو عمارت بنانے والے اور دریا میں غوطہ لگانے والے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو ہواؤں اور جنات اور پرندوں پر جو سلطنت حاصل ہوئی وہ بعد میں کسی کو نہ ہو سکی۔